ٹھیک ہے. سینئر اینکر پرسن عادل عباسی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عادل, آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا آپ اس وقت کشمکشی صورتحال ہے اور سب کی نظریں اسلام آباد پر ہیں, پورے خطے کی نظریں یہ کہہ سکتے ہیں اسلام آباد پر ہیں. یو ایس ڈیلیگیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان آنے کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب کیا پاکستان شٹل ڈپلومیسی کی جانب بڑھے گا یا پھر تمام تر معاملات کو اسی طرح ٹیکل کرے گا جس طرح چلتے آ رہے ہیں؟ پہلے میں اس پہ کامنٹ کروں. ابھی چشتی صاحب جو بات کر رہے تھے نا, وہ شعر غالباً کچھ یوں ہے کہ وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. بالکل. تو یہ تو خود بھی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے, انہیں پتا ہے کہ کچھ جو واجب قرض نہیں تھے وہ اتارے ہیں پاکستان نے. وہ شاید ان ٹرمز آف اکانومی تو واجب ہوں لیکن ویسے واجب نہیں تھے. لیکن بہرحال بالکل پاکستان دیکھیں بہت اسموتھ, بہت رسپانسبل اور بہت کیئرفل قسم کی جو ہے وہ میڈیشن کروا رہا ہے. الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی طرح چھوٹے ایونٹ کو تھرو میڈیا بڑی ہائپ نہیں دے رہا. پاکستان کی اس وقت جو مجھے اپیرنٹلی لگتا ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم سب کو لے جا رہا تھا پوری دنیا کو, اس کو آپ بیانات سے, اس کو آپ اپنی ڈپلومیسی کی صرف سکسس کے ڈنکے بجا کے نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو پریکٹیکلی بہت کچھ کرنا ہوگا. آپ کے فیلڈ مارشل 72 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ایران میں رہے ہیں. آپ کے وزیر اعظم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے وزٹ پر اسی وقت موجود تھے جس وقت وہ ایران میں تھے. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کی دوبارہ پاکستان آنا خبر, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھیں ریگارڈلیس وٹ ایور از ہیپننگ رائٹ ناؤ, آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا اس وقت خطہ ہے اس میں امریکن وائس پریزیڈنٹ اگر ویسے ہی کسی ملک میں دوسری دفعہ آ جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور پاکستان کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ہوپس ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں. وینیو بھی چینج ہو سکتا تھا نا, لیکن چونکہ وہ امریکی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے, امریکن پریزیڈنٹ متعدد بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے امید ہے, پاکستان ایک اچھی میڈیشن کرا رہا ہے اور پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر ان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ایٹ بیسٹ کر رہے ہیں. ہم اس سے بہتر کیا کر سکتے ہیں کہ دونوں فورسز ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف, یا دونوں کنٹریز ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ اور کچھ ایکشن بھی لے رہے ہیں, چاہے وہ شپ کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے امریکن فورسز کا, لیکن اس کے باوجود پاکستان اس امپریشن کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا کہ یہ ڈائلاگ کہیں رک گیا ہے یا یہ ڈائلاگ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اسی طرح آرام آرام سے چلے گا, سلولی اس پرابلم گریجولی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. جلدی نہیں کر رہے ہم بھی, شور شرابہ نہیں کر رہے ہم بھی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ ریسٹوریشن ہو جائے گی اور اس کے بعد چیزیں مختلف ہوں گی. کیونکہ پہلے ڈائلاگ کے بعد دوسرا ڈائلاگ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کافی پروگریس ہو چکی ہے, اب سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں دونوں کنٹریز کو اپنی آڈینس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے, اور دونوں کنٹریز اپنی آڈینس کو ایڈریس کر رہی ہیں, اور اپنی جو ان کی بیک اینڈ پہ سپورٹ ہے انسٹیٹیوشنز کی, ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. سو ایران بھی اپنی انسٹیٹیوشنز کو سیٹسفائی کر رہی ہے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, اور امریکہ بھی یہی کام کر رہا ہے, اور امریکہ کو ساتھ میں اسرائیل کو بھی جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے. سو یہ ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے جس کو پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہوپ فلی پاکستان جس رسپانسبلٹی اور کیئرفل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کا رزلٹ آؤٹ کم پازیٹیو دیکھیں گے. اور اس ڈپلومیسی میں وقت لگتا ہے, سیشنز ہوتے ہیں, دوحہ قطر کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, 3 سال لگے تھے, لیکن یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کٹ لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ, یہ اب کوئی ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یہ میں آپ کو اپنے انالیسس دے رہا ہوں, لیکن ڈائلاگ کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں پروسیس کنٹریز میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ریزالو ہوتی ہیں, اس میں مہینوں اور سالوں بھی لگ جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.